ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فعن سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وعمل الناس بوائقه دخل الجنة. فقال رجل يا رسول الله إن هذا اليوم في الناس لكثير. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيكون فيكم من بعد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ شریف کی روایت ہے جس کے نقل کرنے والے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ان کا نام ہے سعد اور ان کے والد بزرگوار کا نام ہے مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ. وہ بھی صحابی ہے. غزوہ احد کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زخم ہوا لگا اور خون بہنے لگا تو بے چین ہو کر تیزی سے آئے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخسار پر جو خون نکل رہا تھا اپنی زبان سے اس کو صاف کیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو خون تم نے اپنے منہ میں لے رکھا ہے اس کو اگل دو. تو انہوں نے جواب درج کیا اللہ کی قسم میری. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من خالط دمہ دمی لم تمسہ نار. مجھ کے خون کے ساتھ میرا خون مل گیا جہنم کی آگ اس کو نہیں لگے گی. یہ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور اسی غزوہ احد میں بعد میں وہ شہید بھی ہو گئے. اور ان کی والدہ محترمہ حضرت ام سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ وہ صحابیہ ہیں جنہوں نے غزوہ احد کے موقع پر جہاد کرنے والے حضرات صحابہ کی بڑی خدمت کی. وہ شیرے میں پانی بھر لا کر کے ان کو پلایا کرتی تھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے غزوہ احد کو بیان کرنے کے لیے تقریباً 12 یا 13 ابواب قائم کیے ہیں. ان
ان میں ایک بات کا عنوان انہوں نے قائم کیا ہے، باب ذکر ام سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ، اور پھر اس میں وہ روایت پیش کی ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کچھ چادریں رنگین آئی جو عورتوں کے لیے اوڑھنی کا کام دے سکتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان چادروں کو مدینہ منورہ کی عورتوں کے درمیان تقسیم کیا۔ آخر میں ایک عمدہ چادر بچ گئی تو حاضرین میں سے کسی نے عرض کیا کہ امیر المومنین یہ چادر آپ اپنی اہلیہ محترمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی، حضرت علی کی صاحبزادی حضرت عمر کلثوم، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حضرت ان کو دے دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ اس کی زیادہ حقدار تو ان میں صحیح تھے جو غزوہ احد کے موقع پر مشکلے میں پانی لا لا کر کے مجاہدین کو پلایا کرتی تھی۔ یہی ان میں صحیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے، پورا ان کے والد بھی صحابی ہے، والدہ بھی صحابی ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر جن نوعمر لڑکوں نے اپنے آپ کو غزوے کی شرکت کے لیے پیش کیا، لیکن ان کی عمر 15 سال کی نہ ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو غزوے میں شرکت کی اجازت نہیں دی۔ ان نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہوئی تو ہم لوگ وہاں مدینہ منورہ سے احد کی طرف جانے کے لیے نکلے، اور جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ گھوڑے پر سوار ہو کر کے تشریف لا رہے ہیں اور آپ کے دونوں رخساروں کے اوپر سیاہ نشان جو ہم جیسے ہیں اور پیشانی کے اوپر بھی ادھر سیاہ نشان اس وجہ سے تھا کہ جنگ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو حوض تھا جو جنگ کے موقع پر چہرے اور سر کی حفاظت کے لیے پہنی جاتی ہے، جیسے ہمارے یہاں ایک کنٹوک ہوتا ہے، کنٹوک بیٹی جو ہوا کرتی تھی جس میں سر بھی ڈال جاتا تھا اور چہرہ بھی اس طرح آ جاتا تھا۔ تو ایک کافر نے آپ پر جو حملہ کیا تھا، اس حملے کے نتیجے میں اس کی جو کڑیاں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں رخسار کے اندر گھس گئی اور اسی سے وہ خون نکلا تھا۔ جب جنگ ختم ہونے کے بعد ان کڑیوں کو آپ کے رخسار مبارک میں سے نکالنے کی ضرورت تھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں سے ایک کڑی نکالی، آگے کا منڈا ایک دانت گر گیا، دوسری کڑی دوسرے رخسار میں سے نکالی، دوسرا دانت گر گیا۔ ویسے عام طور پر تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے آگے کے دونوں دانت جب گر جاتے ہیں تو چہرے کی خوبصورتی باقی نہیں رہتی، لیکن لکھا ہے کہ ان دانتوں کے گر جانے کی وجہ سے ان کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہوتا۔ بہرحال یہ زخم جو تھے جنگ ختم ہونے کے بعد بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئی تھی وہاں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں سے جو خون نکل رہا تھا اس کو بند کرنے کے لیے اور اس کی صفائی کے لیے انہوں نے پانی ڈالا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈال کا ایک طرف کا حصہ باہر کی طرف ادھر ہوا ہوتا ہے اور دوسری طرف کا جو ہے وہ گہرا ہوتا ہے، جیسے رکھا بھی ہوتی ہے، اس کو اس طرح پکڑتے ہیں تو گھومنا ہوا حصہ ہوتا ہے، اس کو سامنے رکھا جاتا ہے بچاؤ کے لیے۔ سامنے والا آدمی تلوار کا وار کرتا ہے تو اس کو آگے کر دیتے، وہ تلوار کا وار اسی پر روکا جاتا ہے۔ تو وہ جو گہرا حصہ ہوتا تھا
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی میں پانی لائے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زخموں کو دھونا شروع کیا اور پانی ڈال رہی تھی. تو جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں ہے ان زخموں کا خون ہے بجائے کم ہونے کے اور یہاں تو کھل گئے پانی کی وجہ سے تو اور زیادہ بہنے لگا. تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چٹائی کا ایک ٹکڑا لے کر اس کو جلایا اور اس کی رات کو ان زخموں کے اندر بھر دیا. وہ جو رات بھری گئی تھی اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں رخسار کا وہ حصہ جو ہے گول درہم کی طرح کالا معلوم ہوتا تھا. اسی کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کے دونوں طرف کے دونوں رخساروں پر سیاہ درہم جیسے دبے بنائے. جو حضرت فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار تھے اور مجھے دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سعد یعنی سعد ہو تو میں نے کہا نام قلعہ کا یا رسول اللہ, قلعہ کا ابھی ہوں گے یا رسول اللہ. جی ہاں میرے ماں باپ آپ پر قربان. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج جب اللہ کی ابھی کا اللہ تعالیٰ تمہارے باپ کے معاملے میں تم کو اجر عطا فرمائے کیونکہ ان کے باپ شہید ہو گئے تھے. اس وقت تو ان کی عمر پورے 15 سال کی نہیں تھی, کم عمر کے چھوٹے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے اور ویسے ان سے حدیث کی روایتیں بہت زیادہ ہیں. حضرات محدثین نے ان حضرات صحابہ کو جن سے 1000 سے زیادہ احادیث منقول ہیں مفسرین میں شمار کیا ہے. ایسے صحابہ کو ساتھ ہیں. انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں اور بعد میں صحابہ کے آخری دور میں وہ مسائل کے معاملے میں لوگوں کا مرجع بنے ہوئے تھے. لوگ ان سے باقاعدہ سوالات کرتے تھے, پوچھتے تھے, جوابات دیتے تھے اور جو ہے حدیث کی اشاعت انہوں نے بڑا حصہ لیا. بخاری شریف میں کتاب العلم میں ہے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے علی اور اپنے جو ہے آزاد کردہ غلام اکرامہ جو ان کے خاص شاگرد تھے ان کو حضرت عبداللہ بن عباس نے خریدا تھا, آزاد کر دیا تھا. پھر ان کو انہوں پڑھاتے چھوٹے سے بھاگ جاتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس نے باقاعدہ ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی تاکہ پڑھنے اندر بھاگ ہو سکے. ان دونوں کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم جاؤ ابو سعید خدری کے پاس اور ان سے حدیثیں سنو. یہ ماحول وہاں آج تو ایک ایسا ماحول بنتا جا رہا ہے اہل علم کا بھی کہ ایک آدمی اس بات کو پسند نہیں کرتا تو اس کا کوئی شاگرد خاص ہو وہ کسی دوسرے کے پاس جاوے تو وہاں سے نکالے گا وہاں حضرت عبداللہ بن عباس خود بھیج رہے ہیں اپنے بیٹے کو بھی اور اپنے شاگرد خاص کو. دونوں حضرات وہاں بعد میں حضرت مجھ سے خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ درختوں کو پانی پلا رہے تھے وہاں پہنچے اور سلام کیا. حضرت مجھ سے خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیسے آنا ہوا یا حدیث سننے کے لیے. وہ کام چھوڑ کر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کے درخت کے نیچے جو ہے وہ دونوں ہاتھوں کا ہلکا پاؤں کے زندگی سے بنا کر کے بیٹھے گوٹ مار کر کے بیٹھنا ایک مخصوص بیٹھک کی اہل عرب کر کے قرار دیا ہے. تمہارا اپنی نبی سے بیان کرنا شروع کیا. مسجد نبی کی تعمیر کیسی ہوئی انہوں نے بخاری سنانے روایت حضرت سعید خدری کی اس کی بات کے اندر ذکر کی. تمہارا حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت ساری روایتیں حضور کی نقل کی ہیں. بلکہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بڑے دیر قدر صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کیا. اجازت کی حضرت سے تو سلام سنا حاضر کی اجازت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
خلافت کے کاموں کو انجام دینے میں مشغول تھے، اس لیے انہوں نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے دوسری مرتبہ سلام کیا، پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ تھوڑی دیر کے بعد کیا اور پھر جواب نہیں ملا تو یہ واپس لوٹ گئے۔ اور یہ مسئلہ اگر ہم مثال چلیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ کوئی آدمی کسی کے گھر جاوے تو بغیر اجازت کے داخل نہ ہو اور اجازت حاصل کرنے کے لیے کیا کرے؟ سلام کرے۔ پہلے سلام کا جواب اگر نہ ملے تھوڑی دیر کے بعد فوت نہیں، ہمارے یہاں تو لگا صاحب کوئی آتا ہے تو گھر کا وہ دبائے گا تو ایسا معلوم کر تو ڈالے گا، ہٹانے کا نام گھر میں بچارے چھوٹے بچے بھی سوئے ہوئے ہو تو گھبرا کے روک جاتے رونے لگ جاتا ہے، مثال ہمیں معلوم ہے۔ حالانکہ اگر مفتی شریف صاحب ہمارے کو بنانے میں کیا ہے کہ وہ لڑکی جو ہے جو بھی بہت ہلکے کی بجانی چاہیے، گھر والے کو اتنا معلوم ہو جائے کہ باہر کوئی آدمی ہے تو اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے، یہ اتنا دھماکہ کرایا جاتا ہے وہ اس کی مدد کرنی چاہیے۔ بہرحال ہم لوگوں نے جو ہے اس طرح کے آداب معاشرت ان کا جو زمانے میں اہتمام کیا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے آداب معاشرت کا۔ حدیث میں ہے کہ رات کے وقت جب آپ گھر پر تشریف لاتے تھے تو سلام کرتے تھے، اور سلام ایسے آوازیں کرتے تھے کہ کوئی اگر بیدار ہو تو سن لے اور سویا ہوا ہو تو اس کے ہاں نہ سنے۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام تو وہ سلام تھا کہ لوگ اس کی تمنا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کے پاس ان کے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اجازت حاصل کرنے کے لیے آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو صحابی گھر میں موجود تھے، سلام سنا، سمجھ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت حاصل کرنے کے لیے سلام کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے سوچا کہ اگر یہ جواب نہیں دے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سلام کریں گے، اس بہانے سے حضور کی یہ دعا دوسری مرتبہ اس کو مل جائے گی۔ چنانچہ اس امید کے باوجود جب انہوں نے جواب نہیں دیا تو تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سلام کیا اور پھر جواب نہیں دیا، تھوڑی کے بعد تیسری مرتبہ سلام کر کے حضور واپس لوٹنے لگے تو صحابی گھر میں نیچے سے نیچے اور نکل گئے، سن رہا تھا لیکن میں نے اسے جواب دیا کہ مجھے معلوم تھا کہ اگر پہلی مرتبہ کا جواب نہیں ہوا تو آپ دوسری مرتبہ سلام کریں گے اور اس طرح مجھے آپ کی دعائیں حاصل ہو۔ سلام بہت بڑی دعا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکتیں ہوں، تین دعائیں ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو عام کرنے کا حکم دیا، جس کو پہچان بھی ہو، یعنی کوئی بھی مسلمان چاہے وہ آپ کا پہچان والا ہو یا پہچان والا نہ ہو، ہر ایک کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ آج ایک زمانہ آئے گا، حدیث میں آتا ہے حضور کا ارشاد ہے کہ لوگ پہچان کی بنیاد پر سلام کریں گے، کہ جہاں پہچان کے ساتھ سلام ہو جائے۔ ہمارے دوست ہیں صاحب کے ساتھ چلتے رہتے، انہوں نے پورا سنایا کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے کسی کو اپنا پہچاننے میں ہم غلطی کر جاتے ہیں، پھر آدمی اپنی پہچان والا، حالانکہ وہ نہیں ہوتا، اس چہرے کی اشارت کی وجہ سے ہمیں غلط نہیں ہوتی۔ اس نے سلام کیا اور بعد میں محسوس کیا کہ وہ آدمی میں نے سوچا کہ تھا معاف کرنا، تو سمجھا کہ آپ کے نام سلام کر کے کوئی جرم کیا ہے جس کی معافی مانگی جائے۔ آج ہمارا معاشرہ یہ سلام سے محروم ہو گیا ہمارا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہر آدمی ہر ایک کو سلام کرے گا، اور جس معاشرے میں یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والی دعا جن میں سینکڑوں مرتبہ ایک دوسرے کو دی جائے گی تو ایسے معاشرے پر اللہ کی کتنی رحمتیں لاتی ہیں۔ لیکن آج ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی رحمتوں کی ان دعاؤں سے سلامتی، رحمت اور برکت سے معلوم ہے۔ گھر میں جاؤ تو بھی سلام کرو گھر والوں کو۔ ایک جگہ میں نے کہا کہ اپنے گھر والوں کو سلام کرو،
تو ایک کہنے ہوتا ہے پیغام تو سلام کریں بات سلام کی چل رہی تھی. حضرت نے پوچھا اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تیسری مرتبہ سلام کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جواب دے گا تو وہ وہاں سے واپس کر گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے کام سے فارغ ہوئے تو کانگے کے ابھی عبداللہ نے قیس کی آواز سن رہا تھا. حضرت ابو موسیٰ اشعری کا نام عبداللہ نے قیس تھا. جب ان کی آواز سن رہا تھا ان کو بلا تو ان کو بلایا اور پوچھا کیوں چلے گئے تو جب موسیٰ اشعری یوں کہتی آپ مشغول تھے اس لیے میں چلا گیا تو بات نہیں تھی. لیکن حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے یوں کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ کوئی آدمی کسی کے گھر جائے اور اجازت کے لیے سلام کرے. پہلی مرتبہ اگر جواب نہ ملے اجازت نہ ملے دوسری مرتبہ کرے دوسری مرتبہ نہ ملے تو تیسری مرتبہ کرے تب بھی نہ ملے تو اور غور جائے. میں نے اسی مرتبہ کے سلام کے بعد بھی جب آپ کی طرف سے اجازت نہیں ملی تو میں واپس چھوڑ گیا. اب یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں. نے کتاب الاحکام میں باقاعدہ مستقل بات قائم کیا ہے. یہ بتلانے کے لیے کہ ہر ایک کو ہر ایک مسئلہ معلوم ہوئے ضروری ہم لوگ جاننے کا میں نے قرآن میں پیچھا پر ایسا کرتے ہوئے اگر قرآن میں صاحب کا یہ کیا اگر شریعت کے حکم کے مطابق نہیں ہے ہمارے ایک نبی ایک نہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں ایسی ہے کہ آپ کا فعل کیا ہے دوسرے کا فعل نہیں. امام بخاری نے یہ بات مستقل قائم کیا. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو ہر ایک دوسرا معلوم تمہارا بڑی قصہ پیش کیا. حضرت عمر کا مسئلہ معلوم تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی عالم شریف آتی کہ کوئی آدمی نے مجھے یہ کہتا کہ میں نے یہ کہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے. اور وہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دنوں میں نہ ہوتی تو حضرت عمر انسان کا کرتے تھے کوئی دوسرا اور آدمی رہا جس کو یہ ارشاد نہیں کر سنا وہ ایک جواب مزید طرف کرتے تھے. حضرت عمر سید کے معاملے میں احتیاط سے کام لیتے تھے. لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کی نسبت کرنے میں بے احتیاطی سے کام نہ لیں اس لیے حضرت عمر یہ شکش کا احتیاطی تھی. یہاں بھی حضرت موسیٰ نے جب یوں کہا کہ میں نے حضور سے سنا ہے اور یہ بات حضرت عمر سے انہوں نے نہیں کی تو حضرت موسیٰ نے بنا کسی اور آدمی کو لاؤ اس بات کی گواہی دے کہ اس نے بھی حضور کا یہ اشارہ فوراً وہاں کی مسجد نبوی میں پہنچا. وہاں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید الانصار ان کا لقب تھا سید الانصار کہے جاتے تھے صحابہ میں تو بڑے حضرت میں دیے زمانے سمجھے ان کا شمار ہوتا ہے. ان کا انصار لگا ہوا تھا اور اس ہنسے میں سب انصار ہی بیٹھے ہوئے تھے. وہاں جا کر کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ کے چہرے کے بعد دوبارہ حضرت تمہیں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ سمجھ گئے وہاں پہنچ کر کا بھائی تم میں سے کسی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا ہے تو حضرت بھائی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سمجھ لیں گے یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں سب نے سنا ہے کہ بڑی مہربانی کرو ایک آدمی میرے ساتھ آؤ اور حضرت عمر کے پاس آ کر یہ گواہی دو کہ یہ حضور کا ارشاد ہے. حضرت عمر نے کہا ہماری اس مجلس میں جو سب سے چھوٹا ہے اس کو ہم اس کی گواہی دینے کے لیے بھیجتے ہیں. قرآن سے حضرت رضی اللہ تعالیٰ کا تو بہرحال حضرت سعید خودی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ مقام بڑا اونچا تھا. یہی حضرت سعید خودی رضی اللہ تعالیٰ ہے اس روایت کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد
تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اکل جس نے پاکیزہ اور حلال روزی کھائی، حلال کھایا ہوتے ہیں آج کل حلال کا لفظ دوسری اصطلاح میں استعمال ہونے لگا، خاص کر کے یورپ کے شہروں میں اور یورپ کے علاقے میں حلال جیسے آپ کی دکانوں پر جو ہے نا آپ اعلان پڑھتے ہوں گے یہاں حلال گوشت ملے گا، یہاں حلال چیز ملے گی. تو یہاں میں ترجمہ کر رہا ہوں حلال، اس سے یہ مت سمجھنا. حلال کا مطلب یہ ہے کہ ایسا وہ کمائی جو شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق صحیح طریقے سے حاصل ہو گئی، کسی کو دھوکہ نہ دیا ہو، رشوت کی نہ ہو، سود کی نہ ہو، بلکہ شریعت کے جو طریقے صحیح کسی پیسے کو کمانے کے لیے بتلائے ان کے مطابق کمائی ہوئی رقم کی اور روزی سے جو غذا خریدی جائے وہ غذا کیا ہے؟ حلال. ایک صاحب نے کہا کہ آج کل لوگ روزی تو حرام کی کماتے ہیں اور دکان پر جا کر کے یہ کہتے ہیں حلال ہے. ارے تو حلال لے کر کہاں آیا ہے کہ اس کے پاس حلال ہو؟ یہ بھی آپ بن گیا ہے. خیر دوبارہ کہنے کا حاصل یہ ہے حلال کا مطلب یہ ہے کہ حلال طریقے سے جو مال کمایا جاتا ہے اس مال سے جو غذا خریدی گئی ہو وہ ہے حلال غذا. من اکل طیبا جس نے حلال غذا کھائی وہ عمل کی سنت اور سنت کے مطابق عمل کیا، وہ امین الناس سے بوائے کر اور لوگ اس کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں اور تکلیفوں سے محفوظ رہے. تین باتیں حلال غذا اور سنت کا اہتمام اور کسی کو ہماری طرف سے تکلیف نہ ہو. آج کل تو کوئی دو چار رکعتیں پڑھتا ہے تو گیا وہی سمجھتا ہے کہ میرا حق ہو گیا کہ میں جس کو چاہوں وہ کہہ اور جو تکلیفیں پہنچاؤں جس کی چاہے عزت سے جو بڑے میں ابھر وہ ایسا ایک مزاج کرتا ہے. تو امین اللہ سے بوائے لوگ اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں سے محفوظ رہے. دخل الجنہ اگر فرماتے ہیں ایسا آدمی بہت آسان نسخہ ہے نا، چھوٹا سا شارٹ فارمولا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ پہلے تو ہمارے سب ویسا یاد کرتا ہو مجھے میری بالکل نہیں آتی، دو بھول جاتی ایک ڈون بوائے نو پرابلم کبھی کبھی کوئی جاننے والے ان کی توجہ کی برکت سے وہ بھی کہا جاتا ہے. تمہارا یہ یاد کر رہا تھا کہ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے بہت مختصر نسخہ شارٹ فارمولا جنت میں داخلے کا بتلا دیا کہ آگے نظر کی. جب آپ کا یہ اشارہ سننے والوں نے سنا تو مجلس میں ایک آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ایسے لوگ تو آج کل بہت ہیں، ظاہر صحابہ کا لوگ نبی کے نبوت اور صحابہ ان میں اگر اس طرح کے لوگوں کی تعداد زیادہ نہیں ہوگی تو کب ہوگی. اس لیے ان حاضر یوم کی ناس سے لکھتی یہ بات آج کل لوگوں میں بہت ہے. یہ خوبیاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کی بات میرے بات کی سکتے میں بھی یہ چیز ہوگی چاہے ان کی طرف سے نہ ہو لیکن یہ چیز ضرور ہوگی. تو بہرحال یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تین باتیں فرمائی. اس میں جو پہلی بات ہے اس کے پاکیزہ روزی. دیکھو ہمارے معاشرے کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی صلاح اور درستگی کی بنیادیں بتائی. اس میں ایک اہم بنیاد یہ ہے کہ روزی کیا ہو حلال و پاکیزہ. معاشرے کا بگاڑ کے مختلف اسباب ہیں. ہمارا معاشرہ جو بگڑا ہوا ہے ان کے اسباب میں سے اہم سبب جو ہے روزی کے معاملے میں بے احتیاطی. پہلے کا
دور کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک ایک پائے کو توڑ کر کے سوچ کر کے لیا جاتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشیندگی فرمائی. بخاری شریف کی روایت ہے کہ آج کے الناس زمان لما لال بائی اور قدمی ہو اور حلال اور ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ آدمی جو مال لے رہا ہے اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ حلال چاہیے یا آؤ ایسا چاہیے کیسا ہے آنے والا پورا معاشرہ اسی مزاج کا بنتا جا رہا ہے. حالانکہ یہ حرام جو ہے وہ تو بڑی خطرناک ہے. اس سے بچنے کی شریعت مسلمان کی بڑی تعریف فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مسلم شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. انہوں فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اللہ کی ذات تو پاک ہے اور وہ پاک مال یعنی حلال طریقے سے کمائے ہوئے مال کو کیا کرتا ہے وہ سمجھ کرتا ہے. اللہ کے راستے میں جو چیز خرچ کر رہے ہو اگر وہ حلال طریقے سے حاصل کی گئی ہے تو ہی اللہ تعالیٰ کے لیے قبولیت کا مقام حاصل کرے گی. ورنہ اگر حلال طریقے سے حاصل نہیں کی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس پر کوئی ثواب نہیں بلکہ اور وہ بات تو کھانے میں یہاں تک لکھا ہے کہ ایک آدمی کی کمائی حرام ہے وہ جانتا ہے کہ حرام ہے اور پھر جو ہے تو کسی کو جو لینے والا بھی جانتا ہے کہ کسی کمائی حرام ہے تو بسم اللہ لے کر کے صورت میں اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے آدمی کافی ہو جاتا ہے. یہ مسئلہ آدمی دلی میں موجود اس کو بڑا خطرناک ہے حرامات والا. تو حلال کا بڑا اللہ طیب لائق بلوئی کا سمجھے اللہ کی ذات پاک ہے اور وہ پاک چیز کو بھی حلال طریقے سے کمائے ہوئے مال کو بھی قبول کرتا ہے. مسجد کی تعمیر کے لیے شرط قرار دیے پکارے کہ مسجد کی تعمیر کی جائے کیسے حلال مال. حرام مال کا ایک پیسہ بھی اس میں استعمال نہیں ہونا چاہیے. وہ سامنے سے آ کر دیے ہاتھ جوڑ کر کے دے اصرار کرے تو بھی اس کا قبول کرنا جو زمین کی اس کا آج کل تو حال ہو گیا کہ جانتے ہیں کہ اس کی کمائی جو ہے مشکل ہے تو جا کر کے اس کے پاس سے لے کر کے آتی ہے. میں کہیں یہ ایسا مسئلہ ہے جس کو مکہ کے مشرکین بھی جانتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور شباب جوانی میں یہ کعبۃ اللہ کی عمارت بوسیدہ ہو گئی کمزور ہو گئی پھوٹ ہونے لگی. ضرورت کی کہ اس کو دوبارہ بنایا جائے توڑ کر کے تب اس کو بنا دیجیے. کعبۃ اللہ کی متولی پورے شریعت کا قواعد پورے سے تمام شاخیں ہوتی ان کو جمع کیا گیا جنرل مٹین ان کی بنائی گئی اور ان کو بتایا گیا کہ دیکھو ہم کعبۃ اللہ کی اکثر لوگ تعمیر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے اور ہماری کمائیوں میں کبھی گھر ہو گیا جاتا ہے جو لوگ کیا کرتے ہیں. اس لیے یہ طے کرو کہ جس کے پاس جتنی عدالت کی کمائی ہو وہی لا کر کے ایشور حرام کا ایک پیسہ بھی اس میں استعمال کرنا ہوتا ہے. اسی کا تکلیف بات نہیں اور جو ہے اس کے مطابق جس کے پاس جتنا حلال مارتا تو لا کر دے کر جمع کیا گیا تو وہ اتنا نہیں تھا کہ کعبۃ اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر بنایا جائے. کعبۃ اللہ کی جو ہے دیوار میں جاتے انہوں نے دیکھا ہوگا حکیم کعبۃ اللہ کے باہر ایک نیم دائرے جو نیم ہو رہا ہے کی شکل میں ایک دیوار ہے جس کو حکیم کہا جاتا ہے. اس کے اندر کا جو حصہ ہے کعبۃ اللہ کی اس طرح کی دیوار سے لے کر 9 فٹ کی طرح 6 ہاتھ جو 9 فٹ ہوتا ہے وہ تو کعبہ کے اندر تھا. وہ بھی حضرت ابراہیم نے کعبہ کی اس طرح کی دیوار وہاں پر بنائی تو وہ گھر کی دیوار وہاں پہ جائیں دیوار بنی تو حضرت ابراہیم کے زمانے میں کعبہ ذرا کچھ بڑا اور ان کے پاس جو سرمایہ جمع ہوا کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے
وہ اتنا نہیں تھا، بجٹ اتنا نہیں تھا جس سے اس طرح کعبۃ اللہ بنایا جائے، تو انہوں نے کعبۃ اللہ کو کم کر دیا، یہ 9 فٹ کم کر کے بنانا دوبارہ کیا، لیکن حرام کا پیسہ نکالنا دوبارہ وہ مدعا ہے جس کو اس زمانے کے مشرکین سمجھے کی ضرورت کہتے، آج کا مسلمان اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہے۔ تمہارا فرماتے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک حلال اور پاکیزہ کمائی کو بھی قبول کرتے، آگے فرماتے کہ امر اللہ المؤمنین بما امر به المرسلین فقال تعالیٰ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا وقال تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم۔ آگے یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی وہی حکم دیا جو اللہ تعالیٰ نے رسول کو حکم دیا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کیا حکم دیا اور رسولوں کو کیا حکم دیا تھا، اس کی دلیل میں خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اس ارشاد میں قرآن پاک کی 2 آیتوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ پہلا حوالہ دیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسول حلال روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ دیکھو آگے حلال روزی کھاؤ اور حلال اور پاکیزہ روزی کی خاصیت ہے کہ اس کے نتیجے میں آدمی کو توفیق ہوتی ہے، اس کی ہمارے صالحات۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم کے اندر حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ نقل کیا ہے، من اکل الحرام اثر جمال شاء ابا علیہ آدمی حرام غذا کھائے گا، اس کے اعضاء نافرمانی کریں گے، چاہے وہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، تو چاہے یا نہ چاہتے ہوئے کہ حرام آتے کو دینی مدارس کی بعد میں بیانات میں لوگ بیٹھتے ہیں اور بہت سے جو ہیں وہ ان کی زندگی اللہ کی نافرمانی والی ہوتی ہے، سنتے ہیں اور دل میں اثر ہوتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگیوں کو بدلیں، لیکن بدلنے پر قدرت نہیں پاتے، اس کے مختلف اسباب ہیں، ان میں سے سبب یہ کیا کمائی کا شریعت کے خلاف حرام یا مشتبہ، حرام ہو یا مشتبہ یعنی جس میں حرام کا شبہ ڈاؤٹ جس کو خالی حرام نہیں، بہت قسم کی کمائیاں جو ہے شریعت اس کی اجازت دیتی نہیں۔ دوبارہ حضرت صاحب اللہ تصویر فرماتے ہیں کہ جس نے حرام غذا کھائی اس کے اعضاء اللہ کی نافرمانی کریں گے، وہ چاہے یا نہ چاہے اس کو معلوم ہو یا یعنی حرام غذا بے خبری میں کھائی تو بھی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے گناہ سرزد ہوئی کو زہریلی چیز ایک آدمی یہ جانتے ہوئے کہ یہ زہر ہے کھائے اور مجھے اثر ہوگا مرے گا اور اس میں تو اثر بھی ہوگا مرے گا بھی اور گنہگار بھی ہوگا۔ جب میں اس نے کیا سوسائڈ کر لیا اپنے کو کسی کر لیا اور اگر معلوم نہیں کسی نے اس کی بے قبری میں زہریلی غذا اس کو کھلا دی تو گنہگار تو نہیں ہوگا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ بھائی وہ کہ بیچارہ دور سے کھا لیا اس لیے کوئی اثر ہونا، دور سے کھاؤ گے نہ جو تو اپنا اثر رہے گا، اندر جب گیا تو وہ مرے گا اس میں ایسے حرام ملا۔ آپ اکثر کھاؤ یا بے خبری دور سے کھاؤ گے تو اس کے اثرات ہے روحانی طور پر وہ ظاہر ہو کر رہیں گے۔ بتائے رمضان میں حضرت شیخ العزیز مولانا زکریا صاحب نے لکھا ہے کہ کوفہ میں